محسن نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ اپنی باتوں سے ہی دشمن کو نفسیاتی طور پر مروب اور دہشت زدہ کر لیا تھا، ورنہ میں جانتا تھا کہ اس کا نشانہ اتنا بے خطا نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین نہ تھا کہ محسن نے پہلے کبھی ریوالور چلایا ہے۔ اس نے شکار کے دوران میں میرے ساتھ شکاری رائفل ضرور چلائی تھی، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ رائفل اور بندوق میں کتنا فرق ہے۔ تاہم دشمن اپنی بے خبری کے باعث محسن کی دھمکی کو سچ ماننے پر مجبور تھا۔ ہم اس مکان کو بم سے بھی اڑا سکتے ہیں، دشمن نے قدرے توقف کے بعد کہا، لیکن یہ لہجہ کھوکھلا تھا۔ اپنا برا بھلا تم خود سوچ سکتے ہو، محسن نے بے نیازی سے کہا۔ ہم ایک ساتھ دفن ہو کے مر جائیں گے، ورنہ ملبے سے نکال کر بچائے گئے تو قانون کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تم نے سوچ لیا ہے کہ تمہارا کیا جواب ہوگا؟ میرا خیال ہے تم بلف کر رہے ہو، مسٹر ہوشیار احمد خان۔ تم نے اس زیر تعمیر کوٹھی پر بھی عارضی اور ناجائز قبضہ کیا ہے جو تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تمہارے پاس خنجر اور ریوالور کے علاوہ زیادہ سے زیادہ سب مشین گن ہو سکتی ہیں۔ تم کچھ نہ کرنے کے باوجود گرفتار ہوئے تو ناجائز اسلحہ رکھنے کے علاوہ ایک عورت اور بہت سینئر وکیل کے اغوا اور اسے حبس بے جا میں رکھنے کے سنگین جرائم میں ملوث ہو۔ سکندر بخت کا اغوا، حبس بے جا، کسی اور کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا، تشدد، قتل کی دھمکی اور ایسے ہی متعدد دیگر جرائم کے مقدمات الگ الگ ہوں گے۔ اس کے برعکس اپنے دفاع میں گولی چلانا۔ اس کا جملہ نامکمل رہ گیا اور تہہ خانے میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے فائر کی آواز پہنچی۔ محسن، میں نے چیخ کر کہا۔ کون؟ سکندر؟ محسن کی آواز آئی۔ اسے میری آواز نے حیران کر دیا تھا۔ تو کہاں ہے؟ میں ایک تہہ خانے میں ہوں، رابعہ کے ساتھ، میں نے کہا۔ تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں نے وارننگ فائر کیا تھا، محسن بولا۔ شاید ان حرامزادوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میرے پاس ریوالور نہیں ہے یا میں اس کھلونے کا استعمال نہیں جانتا۔ پھر وہ میری بجائے ان سے مخاطب ہو گیا جن کی کامیابی کا سارا غرور اس غیر متوقع دخل اندازی سے ناکامی میں ڈھل گیا تھا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میری عقل ٹھکانے رہی اور میں نے عمدن نشانہ نہ لے کر فائر کرنے سے گریز کیا، ورنہ اس وقت تمہاری جگہ فرش پر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ دوسری غلطی کو میں غلطی شمار نہیں کرتا، چنانچہ معاف بھی نہیں کرتا۔ تم کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم خود بھی میرے ایک آدمی کے نشانے پر بیٹھے ہو، وہ بولا، جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ محسن ہنسا۔ میں کھلی چھت پر ہوں اور روشن دان میں سے تمہیں دیکھ سکتا ہوں تو اپنے ارد گرد 2 فرلانگ تک اڑتی چڑیا کے پر بھی گن سکتا ہوں۔ اگر تمہارا کوئی آدمی ہیلی کاپٹر لے کر آ جائے تو الگ بات ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رابعہ اور سکندر بخت کو اس کمرے میں میری نظروں کے سامنے لے کر آؤ۔ دیر کرو گے تو نقصان میں رہو گے۔ ابھی آدھے گھنٹے میں کوئی میرے قریب سے گزرا تو میں چلا کے اسے متوجہ کر لوں گا اور کہوں گا کہ SSP ضامن رضوی صاحب کو فون کر دے۔ فون نہ کر سکے تو کسی بھی پولیس مین کو بتا دے کہ SSP ضامن رضوی کے بیٹے کو یہاں ڈاکوؤں نے قید کر رکھا ہے۔ ان کو آنے میں اور تمہیں محصور کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ رابعہ اور سکندر بخت جس تہہ خانے میں قید ہے وہاں گیس چھوڑی جا سکتی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ زندگی اور موت کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں، محسن نے غرا کے کہا۔ اگر وہ دونوں بخیر و عافیت نہ ملے تو تمہارے بعد میں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا۔ تم نہیں، یہ جو زیبرے کی اولاد تمہارے سامنے موجود ہے، دھاری دار بنیان والا، اس سے کہو ان کو لے آئے۔ تم اسی طرح الٹے پڑے رہو، اٹھنے کی کوشش بھی کی تو دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ محسن کے پہلے فائر کے ساتھ ہی وہ شخص فرش پر گر گیا تھا جس سے محسن مخاطب تھا۔ یہ ایک قدرتی رد عمل تھا، مگر اب وہ اسی حالت میں لیٹا ہوا خود کو زیادہ بے بس محسوس کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بھی نبٹ لوں گا۔ اس نے جملے کا اختتام میں غلیظ گالی پر کیا۔ آج تم بچ کر نکل گئے تو کیا، اس شہر، اس ملک اور اس پوری دنیا کے کسی بھی گوشے میں تم ہماری دسترس سے دور نہیں رہ سکتے۔ تمہیں یہ بہادری بہت مہنگی پڑے گی۔ پیڈرو، جا ان دونوں کو لے آ، میرا منہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے ماں کی گالی دی۔ صورتحال ڈرامائی طور پر بدل گئی تھی۔ بظاہر محسن کا مورچہ بہت مضبوط تھا اور اس نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود میرے دل کے کسی گوشے میں خوف کے مہیب سائے اب بھی منڈلا رہے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ عارضی کامیابی کا یہ طلسم جھوٹا ہے اور فریب خیال ہے۔ صورتحال جو ہمارے حق میں ہے یکلخت ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ محسن کی آواز کچھ ہلکی سنائی دیتی تھی، شاید اسی طرح محسن بھی میری آواز دور سے سن رہا ہوگا۔ سکندر، محسن نے کہا، اپنے استاد پیڈرو تیرے پاس آ رہے ہیں، ہوشیار رہنا اور کسی قسم کی گڑبڑ ہو تو۔ اس کی آواز اچانک بند ہو گئی، ایمپلیفائر بند کر دیا گیا تھا اور اب میرا محسن سے مواصلاتی رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔
اس کا واضح مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ استاد پیڈرو کی نیت میں فطور ہے اور وہ محسن کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں اس کمرے تک پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں چوکنا ہو گیا۔ اب دوسرے محاذ پر مجھے اپنی عقل اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ تو محسن نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ براہ راست گفتگو کے ذریعے سے محروم کرنا کسی شر انگیز کارروائی کا پیش خیمہ ہے، اور اپنے طور پر اس نے بھی طے کر لیا ہوگا کہ دھمکی کارگر نہ ہوئی تو اسے کیا مؤثر جوابی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ گھر ایک ایسا جنگل تھا جس میں ہو نشام درندے ایک دوسرے کی گھات میں تھے۔ یہ تقدیر کا کھیل تھا اور فنا و بقا کی جنگ تھی جس کے کوئی اصول نہیں ہوتے۔ وہ فیصلہ کن لمحہ کسی کی گرفت میں نہ تھا اور ہنوز سفر میں تھا جسے فیصلہ دینا تھا کہ شکار کون ہوا اور شکاری کون بنا۔ میں نے ایک نظر رابعہ کو دیکھا اور اوپر کی طرف جانے والے زینے کی طرف لپکا۔ مجھے یقین تھا کہ پیڈرو کو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ میں تہہ خانے میں بے بس و لاچار اور بے ہوش رابعہ کو سنبھالے ہوئے ملوں گا۔ وہ محتاط ہوگا بھی تو زینے سے اترتے ہوئے، لیکن زینے پر اس کی نگاہ مجھے بلندی سے دیکھے گی۔ اگر اس کے پاس ٹارچ لائٹ بھی ہوئی تو میں براہ راست اس کے ریوالور کی زد میں آ جاؤں گا۔ میں نے دیا سلائی جلائے بغیر ایک جست میں 2 سیڑھیاں طے کر لیں۔ جب میں تہہ خانے میں اترا تھا تو میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی نہیں تھی اور مجھے آگے بڑھتے ہوئے ہر قدم پر تاریکی گہری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب معاملہ برعکس تھا اور مجھے اوپر کے خلا سے اترنے والی روشنی کے پس منظر میں راستہ زیادہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیڈرو اندر آیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا مگر وہ مجھ سے براہ راست تصادم کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے غوطہ مارا اور پیڈرو سمیت دروازے سے جا لگا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولی کی آواز کے ساتھ مل کر یہ دھماکہ اس ویران کمرے کی اور تہہ خانے کی دیواروں میں یوں گونجا جیسے دستی بم پھٹ گیا ہو۔ پیڈرو نے خود کو سنبھالا اور میرے سر پر ریوالور کا دستہ مارنا چاہا۔ میں نے پیڈرو کو سر کے اوپر سے اچھال کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کے ریوالور کی ضرب میری کمر کے نچلے حصے پر پسلیوں کے قریب پڑی اور درد کی شدت سے مجھے یوں لگا جیسے میری ہڈی چور چور ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں جگنو سے اڑنے لگے۔ میں نے اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے درد کو نظر انداز کیا اور تمام جسمانی قوت کو مجمع کر کے پیڈرو پر جا پڑا جو پکے فرش پر چت گرا تھا اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹھوکر اس کے منہ پر پڑ جاتی تو اس کے دانت باہر آ جاتے، لیکن اس نے بروقت سر کو بچا لیا اور ایک ہاتھ سے میرے پنجے کو پکڑ کے کھینچ لیا۔ میں اپنے ہی زور میں اس کے سامنے گرا اور خود بخود میرے ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ ایک جھٹکے میں وہ بل کھا کے الٹا ہوا اور ریوالور اس کی گرفت سے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں میرے ہاتھ میں آ گئی اور وہ درد سے بلبلایا۔ میں نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار کرنا چاہا مگر اس کا دوسرا ہاتھ بیچ میں آ گیا اور ضرب اس کی کونی سے ذرا نیچے پڑی۔ وہ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا اور اس نے اپنا گرز جیسا مکہ میرے پیٹ پر رسید کیا۔ میں پیچھے گرا تو وہ لپک کر اوپر آیا۔ میں نے دونوں پیر ہوا میں اٹھائے اور پیڈرو کے وجود کو اپنے اوپر سے یوں گزار دیا کہ وہ اپنے ہی زور میں تیرتا ہوا گیا اور دیوار سے ٹکرا کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ریوالور ایک کونے میں جا گرا تھا۔ میں نے ایک جست میں اس پر قبضہ کیا اور تیزی سے اس کا رخ پیڈرو کی طرف کر دیا، لیکن وہ بالکل بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اس وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پیڈرو کے ساتھیوں نے ایمپلیفائر آف کر دیا تھا، ورنہ مار پیٹ اور فائرنگ کی آوازیں میرے دوست اور دشمن دونوں سن لیتے۔ نہ جانے محسن ان آوازوں کا کیا مطلب نکالتا اور مشتعل ہو کے کیا کر بیٹھتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پیڈرو کو حکم دینے والا اپنی چال کے ناکام ہو جانے کے بعد کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، لیکن اب فکر کی کوئی بات نہ تھی۔ دشمن یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ پیڈرو اپنے زور بازو اور اپنے ریوالور کی مدد سے مجھے بآسانی زیر کر لے گا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا جاتا جہاں محسن مجھے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن رابعہ کو شاید وہ کسی دوسرے کمرے میں لے جاتے جہاں اس پر وحشت اور بربریت کے تمام انسانیت سوز حربے آزمائے جاتے، اور اسے ہوش میں لانے کے بعد اس کی دلخراش چیخوں کو سن کر محسن ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ ایک عورت کے ساتھ حیوانیت کے مظاہرے میں آدمی شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ میں خود رابعہ پر ہونے والے لرزہ خیز مظالم کی تاب نہ لا کر محسن سے کہہ دیتا کہ وہ چلا جائے۔ وہ دھمکی دیتے کہ ہم رابعہ کے بدن کو جلا جلا کے راکھ کر دیں گے یا اس کے ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیاں کاٹتے جائیں گے، اور رابعہ کو ماریں گے نہیں لیکن اسے تمام عمر کے لیے جینے کا عذاب دینے کے لیے ٹوٹے پھوٹے بدوضع اور نامکمل اعضاء پر مشتمل گوشت کا ڈھیر بنا کے پھینک دیں گے۔ تو اس دھمکی کے بعد یہ ناممکن تھا کہ میں مزاحمت کر سکتا، میں اپنی جان پر یہ ظلم جھیل جاتا، مگر رابعہ کو اپنے دشمنوں کے جذبہ انتقام کی بھینٹ کبھی نہ چڑھنے دیتا۔
اس وقت تک میرے ذہن میں دشمن کا یہی منصوبہ تھا جسے میں نے ناکام بنا دیا تھا۔ ریوالور کو جیب میں اڑس کر میں پھر تہہ خانے کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے 2 منٹ کے اندر اندر پیڈرو کے کپڑے پہنے۔ پہلے اس کو اپنے کپڑے پہنانے کا سوچا، پھر اسے تضییع اوقات سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تاہم میں نے اپنی قمیض کو پھاڑ کے 2 حصے کر دیے۔ ایک سے میں نے پیڈرو کے پاؤں باندھے اور دوسرے سے اس کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے کس دیا۔ پھر میں تہہ خانے میں اترا اور بے ہوش رابعہ کو دونوں بازوؤں پر سنبھال کے اوپر لے آیا۔ اچانک اسپیکر جاگ اٹھا۔ پیڈرو، کیا بات ہے؟ اتنی دیر کس لیے؟ ایک فائر کی آواز آئی اور پیڈرو کو مخاطب کرنے والے نے گالی دی۔ میں نے پیڈرو کی آواز پہلے بھی سنی تھی۔ وائرلیس فون کے راستے ایمپلیفائر تک پہنچنے والی آواز لاؤڈ سپیکر سے نشر ہوتی ہے تو کسی حد تک بدل جاتی ہے، اس کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ استاد، میں آواز کو اور لہجے کو پیڈرو کی مناسبت سے بنا کے چلایا۔ پھر حلق سے یوں آواز آئی جیسے زبردست واٹ سے وہ بات پوری نہیں کر سکا اور چپ رہنے پر مجبور ہو گیا ہو۔ تیری اور تیرے استاد کی ایسی کی تیسی، میں نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ آج ہی سب معلوم ہو جائے گا۔ پھر میں نے پیڈرو کی آواز بنا کے ہائے کی۔ دروازہ دھڑام سے کھولا اور کہا، بھاگ گیا سور کا بچہ، میں نے اپنی آواز میں کہا اور محسن کو پکارا۔ محسن! پیڈرو مجھے بند کر کے نکل گیا ہے۔ جواب میں خاموشی رہی۔ لاؤڈ سپیکر کی ہلکی سی سرسراہٹ بتاتی تھی کہ ایمپلیفائر اب بھی آن ہے۔ محسن! میں نے چلا کے کہا۔ خاموشی کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا محسن ان مکار مجرموں کو کسی سازش کا شکار ہو گیا ہے؟ میں نے دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ کوٹھی کے نیم تاریک در و دیوار کا سناٹا کسی ویران مقبرے کی طرح لگتا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں فائر کے لیے بالکل تیار تھا۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ فرش پر مٹی میں لکڑی کے گول سفید چھلکے سے پڑے تھے اور خالی دیواریں جو انتظار میں تھی کہ گھر کے مکین آئیں، دیواروں کو خوبصورت رنگوں، روغنی تصاویر اور پھولوں سے سجائیں، گھر کو اجالا اور زندگی کا احساس دیں۔ وہ اب اجنبی دشمنوں کو ایک خونی کھیل کھیلتے دیکھ کر دکھ اور حیرت سے دم بخود کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور مقابل کے دروازے کھول کے اندر جھانکا۔ اس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ سیمنٹ کی بوریاں چنی ہوئی تھی۔ میں تیسرے دروازے کی طرف لپکا اور پھر چوتھے کی طرف، جو تقریباً وسط میں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں یوں رک گیا جیسے دیوار سے ٹکرا گیا ہوں۔ کمرے کے درمیان میں ایک خون آلودہ لاش پڑی تھی۔ سامنے کی دیوار کی کھڑکی کے قریب فرش پر ایک چھوٹا سا ایمپلیفائر ریسیور سیٹ رکھا تھا اور اس کی تاریں کھڑکی سے باہر جا رہی تھی۔ یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ تاروں کا سلسلہ اس کمرے کے مائکرو فون اور سپیکر سے جا ملتا ہوگا، جہاں سے میں نے پہلے دشمنوں سے اور پھر محسن سے گفتگو کی تھی۔ میں نے جھک کر لاش کی صورت کو غور سے دیکھا۔ میرے لیے اس کی صورت اجنبی تھی۔ یہ شاید انہی دونوں میں سے ایک تھا جو برقعے پہن کر مجھے اغوا کر لائے تھے۔ میں نے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی مگر اس کے پاس سے کسی قسم کا اسلحہ یا کاغذ کا ایک پرزہ تک برآمد نہ ہوا۔ خطرے کی گھنٹی مجھے صاف سنائی دینے لگی۔ وہ رابعہ کو چھوڑ گئے اور محسن کو لے گئے۔ ایک حد کے مقابلے میں میرے لیے ان دونوں کی زندگی کا کوئی مول نہ تھا۔ دشمن جانتے تھے کہ مجھے رابعہ کی طرح محسن کی دوستی بھی کتنی عزیز ہے۔ تم کو بھی اندازہ نہیں کہ تم خود بھی میرے ایک آدمی کے نشانے پر بیٹھے ہو جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان الفاظ کی بازگشت ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھی۔ محسن نے اسے کھوکھلی دھمکی سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ خلوص، وفا اور دوستی کے نام پر جان کی بازی لگا دینے والا محسن بے خطر آتش نمرود میں کود گیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے۔ شاید اس کی جگہ میں بھی یہی کرتا اور میرا انجام بھی یہی ہوتا۔ اس کی نظر چھپ کر حملہ کرنے والے کو نہ دیکھ سکی ہوگی۔ یہ میرے صبر، حوصلے اور استقامت کا ایک اور سخت ترین امتحان تھا۔ محسن دنیا میں میرا سب کچھ تھا، بھائی، دوست، ناصح، غمگسار، رازدان اور رہنما۔ وہ فوزیہ کا بھائی تھا اور شیروانی صاحب کا بیٹا تھا جن کو میں بچپن سے انکل کہتا آیا تھا اور جو میرے محسن بھی تھے۔ میں اتنا کمینہ اور خود غرض نہیں تھا کہ جان سلامت لے کر رابعہ کے ساتھ نکل جاتا تو خدا کا شکر بجا لاتا اور فکر کے سوا محسن کے لیے کچھ نہ کرتا۔ میں اس کے بدلے بخوشی اپنے آپ کو پیش کر سکتا تھا اور اس میں مبالغے کی کوئی بات نہیں۔ اب ایک طرف مجھے رابعہ کی فکر لاحق تھی جو سٹور روم کے ٹھنڈے، سخت اور مٹی سے اٹے ہوئے فرش پر لیٹی تھی اور میری نظر میں اس کے لہو آلودہ پیرہن کا ہر تار تھا جو زخموں سے لالہزار بدن پر ڈھائے جانے والے مظالم کی پوری تصویر پیش کرتا تھا۔ کمرے سے باہر آ کے میں نے چند سیکنڈ تذبذب اور کشمکش میں گزارے، پھر میں نے اوپر جا کے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔
گفتگو سے میں نے اندازہ کیا تھا کہ محسن چھت پر ہے اور کسی روشن دان سے دشمن کو نشانے پر رکھے ارد گرد 2 فرلانگ تک دیکھنے کی پوزیشن میں ہے۔ رابعہ نہ جانے کب سے بے ہوش تھی اور اس کے سانس کی اور نبض کی رفتار دیکھ کر میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی حالت تشویشناک نہیں، اسے چند منٹ اور اسی حالت میں چھوڑا جا سکتا تھا۔ راہداری سے باہر آ کے میں نے اوپر جانے کا راستہ تلاش کیا۔ RCC کے زینے کا سٹرکچر مکمل تھا اور پانی کے مختصر سے عارضی تالاب کے بعد عمارت کے آخری گوشے میں نظر آ رہا تھا۔ وہی سیمنٹ کی کم سے کم 2 بوریاں ایک دیوار کی طرح چنی ہوئی تھی۔ میں اینٹوں اور سریوں کو پھلانگ کے آگے بڑھا۔ ابھی میں نے زینے کا پہلا موڑ ہی کاٹا تھا کہ مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میرے قدم رک گئے اور میں نے پلٹ کر نیچے دیکھا، لیکن کراہنے والا مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ چند منٹ کے توقف کے بعد میں نے باقی ماندہ زینہ طے کیا اور اس چھت پر پہنچا جو پلستر سے محروم سیمنٹ کی ناہموار کھردری سطح تھی اور جس میں جگہ جگہ عمارت کو سنبھالنے والے ستونوں کے سریے کسی صحرا میں اگے ہوئے کیکٹس لگتے تھے۔ چھت کے چاروں طرف چھجے کا 2 فٹ چوڑا حاشیہ تھا، لیکن روشن دان کوئی نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ ایک روشن دان تو خود میں نے دیکھا تھا جس میں لاؤڈ سپیکر فٹ تھا، دوسرا روشن دان وہ تھا جس میں محسن ریوالور نکالے دشمن کو اپنے احکامات کی تعمیل پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے چھجے سے لیٹ کر نیچے جھانکا اور اپنی عقل پر ماتم کیا۔ چھجے تو اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ روشن دان بارش کی بوچھاڑ سے محروم رہے۔ چھجے کے نیچے ہر کمرے کا کھلا روشن دان ایک تاریک خلا کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہ تار بھی نظر آ گیا جو ایک کھڑکی سے نکال کے اسٹور روم کے روشن دان تک پہنچ رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ کھڑکی اسی کمرے کی تھی جہاں ایک شخص کی لاش پڑی تھی۔ میں نے چند فٹ کے فاصلے پر اسی کمرے کے روشن دان سے جھانک کر دیکھنا چاہا، لیکن نیچے جھکتے ہی مجھے اس جگہ محسن کی موجودگی کے ثبوت مل گئے۔ ناہموار سطح پر تقریباً اتنی ہی جگہ صاف نظر آ رہی تھی جتنی ایک آدمی کا جسم گھیرتا ہے۔ محسن اسی جگہ لیٹا تھا اور الٹا لیٹنے کے بعد سر جھکا کے کمرے کے روشن دان میں سے کمرے کا وسط دیکھ رہا تھا۔ عملی تجربے سے میرے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ روشن دان میں سے مجھے وہ لاش نظر آ گئی جو کمرے کے وسط میں پڑی تھی۔ محسن کھلی چھت پر تھا، غالباً وہ روشن دان پر جھکا ریوالور سے دشمن کو زد میں لیے لیٹا رہا تھا۔ اس کی نظر میں زینہ بھی تھا، چنانچہ اسے یقین تھا کہ کوئی اس تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بھی غلط نہ تھا کہ وہ ارد گرد 2 فرلانگ تک کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ لیکن محسن نے ایک امکان کو نظر انداز کر دیا تھا کہ زینے کے علاوہ بھی چھت پر چڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ شاید کوئی پچھلی طرف سے رسی کا پھندا ستون کے اوپر نکلے ہوئے سڑیوں میں ڈال کر چھت پر آ پہنچے اور الٹے لیٹے ہوئے محسن کو خبر بھی نہ ہو۔ میں نے تقریباً دوڑتے ہوئے چھت کے دوسرے کناروں کو دیکھا اور ایک جگہ مجھے وہ رسی نظر آ گئی جس کا پھندا بڑی مضبوطی سے کونے والے ستون کے 2 سریوں میں پھنسا تھا۔ رسی ابھی تک لٹک رہی تھی لیکن محسن غائب تھا۔ کیا ذرائع کی بنیاد پر میں یہ نتیجہ حاصل کر سکتا تھا کہ محسن کو حملہ آور کے آنے کی خبر بہت دیر سے ہوئی اور اسے اٹھنے یا پلٹ کر گولی چلانے کا موقع نہیں مل سکا۔ مزید وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں زینے سے اترنے لگا تو مجھے کسی کے کراہنے کی آواز پھر سنائی دی اور اس مرتبہ میں آواز کی سمت کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آواز سیمنٹ کی بوریوں سے بنی ہوئی پشتے جیسی دیوار کے پیچھے سے آئی تھی۔ آخری سیڑھی سے کود کر میں سیدھا گزر گیا اور سیمنٹ کی بوریوں پر چڑھنے لگا۔ بوریوں کو اس طرح چنا گیا تھا کہ آخری گوشے کی 2 دیواریں مل گئی تھی اور پیچھے ایک تکونی جگہ خالی رہ گئی تھی۔ جیومیٹری کی زبان میں 2 دیواریں ایک زاویہ بنانے والی مثلث کے 2 ضلع تھی تو سیمنٹ کی دیواروں نے تیسرے ضلع یعنی وتر کو مکمل کر لیا تھا۔ اوپر سے دیکھنے پر مجھے محسن نظر آیا جو ریت کے ڈھیر پر پڑا تھا۔ اس تکونی خالی جگہ کو چھنی ہوئی ریت جمع رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور محسن کو اوپر سے اچھال دیا گیا تھا، لیکن ریت پر گرنے سے جو تقریباً 4 فٹ کی اونچائی تک پھیلی ہوئی تھی اسے چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں نیچے کودنے ہی والا تھا کہ نامکمل عمارت کے اندر ہی سے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ پھر عمارت کے عقبی حصے سے ایک نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن کار گولی کی طرح نکلی اور کھلے گیٹ سے سیدھی گزر گئی۔ میں نے سیمنٹ کی بوریوں کے اوپر سے چھلانگ لگانے اور پہلے ریوالور نکال کے فائر کیا، مگر گولی گیٹ سے ٹکرائی اور میرے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے کار کچے راستے پر دوڑتی ہوئی اتنی دور جا چکی تھی کہ میں اس کے عقبی حصے کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نمبر پلیٹ موجود ہی نہ تھی اور ہوتی بھی تو میں اتنے فاصلے سے نمبر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کار کے شیشوں پر پردے نہیں تھے مگر بند شیشوں کے اندر اجالا کم تھا، چنانچہ میں کسی کی صورت کو شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ کار میں 4 افراد تھے اور اب میں بے وقوفوں کی طرح ریوالور ہاتھ میں لیے سڑک پر پہنچ جانے والی کار کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ چالاک مجرم مجھے دھوکہ دے کر نکل گئے تھے اور میں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا جس نے ان کو یہ مہلت فراہم کی۔
میں محسن کو دیکھنے کے لیے اوپر نہ جاتا تو انہیں خاموشی سے ساری کارروائی مکمل کر کے فرار ہونے کا موقع کہاں ملتا، لیکن یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ رابعہ کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں محسن کی خبر نہ لیتا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا اور اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ رابعہ! میں چلایا اور اس دروازے میں سے طوفان کی طرح گزر گیا جو راہداری میں کھلا تھا۔ آخری کمرے تک کا فاصلہ مجھے ایک جست کا فاصلہ لگا، لیکن دروازہ کھولتے ہی میری نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے آنکھیں مل کے دیکھا اور خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کی کہ میں گھبراہٹ اور پریشانی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو حقیقت نہیں ہے، اور یہ میرا خوف ہے جو غیر یقینی اور بے بنیاد خیالات کا عکس بن کے سامنے آ گیا ہے۔ مگر اٹل اور بے رحم سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ رابعہ اور پیڈرو کو نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جیسے کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ایسے ہی کسی نے ان کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے دور سے ایک نیلے رنگ کی کار بھی دیکھی ہوگی تو وہ کیا بتا سکے گا، کس کو شناخت کرے گا اور کیسے شناخت کرے گا؟